ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. صلوات پڑھ محمد اللہ. گرامی قدر بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول، مرسل اعظم جو طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. مسلسل اسی حدیث پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے. جس کو بھی ہدایت چاہیے، جس کو بھی نجات چاہیے، در اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، نجات یافتہ ہو جائے گا. چونکہ اب وقت نہیں ہے کہ فضائل پڑھا جائے، مصائب نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے، اور یہ روایتوں میں بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے کہ جب مستحب اور واجب ٹکرا جائیں تو آپ مستحب کو نہ مقدم کیجیے بلکہ واجب کو مقدم کیجیے. لہذا بس 10 منٹ مصائب پڑھ کر اور مجلس ختم کر دوں گا. اس کے بعد آپ حضرات نماز پڑھنے کے لیے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائیے گا. بہرحال آج محرم کی 6 تاریخ ہے اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جو محرم کی 6 تاریخ یہ منسوب ہے حضرت علی اکبر سے. اللہ اکبر. کون علی اکبر؟ وہی نا کہ جو امام حسین کا کڑیل جوان ہے، وہ علی اکبر جو 18 برس کا ہے، جس کو جناب زینب نے 18 برس چکیاں پیس کے پالا تھا، وہی علی اکبر. اللہ اکبر. ایک باپ کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب کوئی کہے بابا میں مرنے کے لیے جنگ میں مرنے کے لیے مقتل میں جا رہا ہوں، بابا مجھے اجازت دیجئے. اب آپ غور کیجئے، علی اکبر نے 4 ہستیوں سے اجازت مانگی، کیونکہ امام ہے، وقت کے امام ہیں، جہاد سے منع نہیں کر سکتے. واجب ہے اگر کوئی اجازت مانگے تو امام اس کی اجازت دے. چنانچہ حضرت امام حسین نے علی اکبر کو اجازت دی. یہ پہلی ہستی تھی. دوسری ہستی وہ کون سی ہستی تھی؟ کہ دوسری ہستی جب خیمے میں علی اکبر گئے ہیں، ماں سے اجازت مانگی، اماں خدا حافظ، آپ کا یہ لال میدان مقتل کے لیے جنگ کے لیے جا رہا ہے، اماں اجازت دے دیے. جانتی ام لیلہ نے کیا کہا؟ کہ اے بیٹا، یہ نہیں کہا کہ میں اجازت نہیں دے سکتی، ایک جملہ کہا، اے بیٹا میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا، اے اماں اگر روز محشر دادی نے سوال کر لیا، اے اماں آپ کیا جواب دیں گی؟ ام لیلہ سمجھ گئی، جاؤ علی اکبر خدا حافظ، تمہیں میں اجازت دے دیتی. یہ دوسری ہستی تھی. کہ تیسری ہستی کون سی تھی؟ کہ تیسری ہستی جناب زینب تھی، جس کو چکیاں پیس کر علی اکبر نے پالا تھا. پھپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں، اے بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. امام نے جناب زینب نے اجازت دے گی. یہ تھی تیسری ہستی. اب آپ تصور کیجیے وہ چوتھی ہستی کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. ایک بیمار ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے. علی اکبر آہستہ سے خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں اور اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں. آہستہ سے آپ تصور کیجئے، آہستہ سے امام علی چوتھے امام کے تلووں کا بوسہ لیتے ہیں. اس کے بعد آہستہ سے بازوؤں کا بوسہ لیتے ہیں، آہستہ سے پیشانی کو چومتے ہیں، آہستہ سے ہتھیلیوں کو مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آیا کتنا بوسہ کیوں لے رہے ہیں. شاید علی اکبر کو وہ منظر یاد آ رہا ہوگا کہ انہی ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، انہی تلووں میں کانٹے چبھیں گے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. لیجئے میں نے سارا مصائب ختم کیجیا. اب یہ چاروں ہستی
ہستی سے امام نے حضرت علی اکبر نے اجازت لی, چاروں ہستی سے اجازت لی. اب روایتوں میں لکھا ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی اکبر خیمے سے نکل رہے ہیں, نکلنا چاہتے ہیں کہ خیمے کا پردہ گر جاتا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر پھر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں, پھر خیمے کا پردہ گر جاتا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا, یہ خیمے کا پردہ بار بار گر رہا ہے, اٹھ رہا ہے, گر رہا ہے, اٹھ رہا ہے. ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں حسین کے پاس گیا, حسین آپ بتا دیجئے کہ یہ علی اکبر جب نکلنا چاہتے ہیں خیمے کا پردہ گرتا ہے, اٹھتا ہے, گرتا ہے, اٹھتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک مرتبہ میں حسین نے بڑا عجب جملہ کہا ہے حمید, جب بھی میرا بیٹا علی اکبر نکلنا چاہتا کبھی پھپھیاں کلیجے سے لگاتی ہیں, کبھی بہنیں آغوش میں لیتی ہیں, کبھی ماں دامن تام لیتی ہے, علی اکبر مت جاؤ, اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. لیجئے الغرض حضرت علی اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. اللہ اکبر, جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. لیجئے علی اکبر میدان کے لیے بابا کے پاس آتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر میری کچھ خواہش ہے کہ جب تم 9 برس کے تھے تو تمہاری پھپھیاں تمہارے سروں پہ جستار باندھا کرتی تھی, امامہ باندھا کرتی تھی. میری بھی خواہش تھی کہ کبھی میں اپنے بیٹے کے سر پر امامہ باندھوں گا. دیکھیے امام کی حسرت دیکھیے, کبھی میں تمہارے سر پہ امامہ باندھوں گا. بیٹا میری خواہش پوری کر دو. جی بابا پوری کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے تصور کیجئے حضرت علی اکبر 2 زانو ہو کر زمین پہ بیٹھ گئے, بابا امامہ باندھیے. اب امام نے سفید کپڑا لیا, حضرت علی اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا. باندھتے جا رہے ہیں, ایک جملہ فرماتے جا رہے, کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ, بس آخری بات میں نے ختم کر دی مجلس. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اب حضرت علی اکبر میدان کے لیے مقتل میں آتے, جنگ کے لیے مقتل میں آتے ہیں. بابا سے اجازت لے لی. ایک مرتبہ حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, میدان قتال کی طرف آتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ پیچھے علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, کہا بابا ابھی تو آپ نے رخصت کیا تھا, آنے کا کیا سبب ہے. ایک مرتبہ میں حسین نے عجب جملہ کہا بیٹا تم صاحب اولاد ہوتے, تمہیں اولاد کی محبت کا اندازہ ہوتا. اجرکم اللہ. لیجئے علی اکبر میدان میں آئے, جنگ کر رہے ہیں. ادھر در خیمہ پہ ام لیلہ امام حسین کے چہرے کی طرف نظریں کرے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حسین کا چہرہ متغیر ہوا, ام لیلہ پریشان ہو گئی, اے میرے والی و وارث میرے اکبر کی خیر ہو. ایک مرتبہ میں حسین نے کہا اے ام لیلہ جاؤ, میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے, جاؤ دعا کرو. اب ادھر ام لیلہ نے دعا کی, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے. اب پیاسے علی اکبر دوبارہ مقتل سے خیمے کی طرف آتے ہیں, بابا سے ملاقات کرتے. بابا اگر ایک قطرے آب مل جائے نا تو میں ان ظالموں کو بتا دوں کہ بنی ہاشم کے شیر کس طرح جنگ کرتے ہیں, بنی ہاشم کے شیر کس طرح سے جنگ کرتے. لہذا قطرے آب تو نہ ملا, قطرے آپ تو نہ ملا, لیکن امام حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر یہ لو انگوٹھی اور اپنے دہن میں رکھ لو, شاید تمہیں کچھ راحت مل جائے. اب جیسے ہی امام نے انگوٹھی کو حضرت علی اکبر کے دہن میں رکھا, حضرت علی اکبر کو کچھ راحت ملی, دوبارہ رخصت کیا. اب ادھر دیکھیے جب حضرت علی اکبر خیمے میں دوبارہ آئے نا تو ادھر لائنوں میں ایک مشورہ ہوا کہ کس طرح سے علی اکبر کو قتل کیا جائے, کس طرح سے علی اکبر کو مارا جائے. تو یہ مشورہ ہوا کہ جب حضرت علی اکبر ادھر سے آئیں گے, علی اکبر ادھر سے آئیں گے تو کوئی ظالم حضرت علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار دے گا. تصور کیجئے حضرت علی اکبر کے مصائب کو تصور کیجئے, خدا کی قسم ضرور مصائب ہوں گے. اب آپ تصور کیجئے کہ جب کوئی چیز بہت تیزی سے آتی ہے اور ادھر سے کوئی چیز ادھر آئے اور جب دونوں آپس میں ٹکراتی ہے, آپ تصور کیجئے کہ دونوں کا حال کیا ہوگا. اب آپ تصور کیجئے ادھر حضرت علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار, ادھر سنان ابن انس نے
نیزہ مارا. تصور کیجئے علی اکبر کے کلیجے پہ وہ نیزہ لگا. گھوڑے سے زمین پہ آئے, آواز دی, بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. ادھر امام حسین گھٹنیوں کے جانب, آئینہ علی اکبر, اے علی اکبر کہاں ہو, اے علی اکبر مجھے آواز دو, بابا بابا میں ادھر ہوں. ایک مرتبہ امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے حضرت علی اکبر کے پاس پہنچے. بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے, بابا سینے میں نیزے کی نیدر آئی ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھا اور نیزے کو ہاتھ سے پکڑا. ایک مرتبہ نجف کی طرف اشارہ کیا, یا علی مدد کہا. سینے سے نیزے کو نکالا, کیا دیکھا, نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ. بنی ہاشم کے بچوں آؤ, مجھ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا. بس ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ کر مجلس کو تمام کر دیتا ہوں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے لے کے کوفہ جانے لگا تو کوفے میں ایک شہر ہے حلب. اب تصور کیجئے حضرت علی اکبر کے مصائب کو. 1 سے 1.5 منٹ تک حضرت علی اکبر کا مصائب اور پڑھوں گا. اب تصور کیجئے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حلب کی طرف یہ قافلہ لٹا ہوا پہنچا تو سب کے سر نو کے نیزے پہ بلند تھے, حضرت علی اکبر کا بھی سر نو کے نیزے پہ بلند تھا. اب جب یہ قافلہ حلب کی جانب روانہ ہوا تو اس میں تو ایک ضعیفہ تھی جو یہودی تھی. وہ بار بار حضرت علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی. کتنا خوبصورت چہرہ ہے, کتنا خوبصورت چہرہ ہے. ادھر ام لیلا اس ضعیفہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے بیٹے کی طرف دیکھے جا رہی ہے بار بار. میں کہوں گا ام لیلا اب نظر نہیں لگے گی کیونکہ وہ شہید ہو گیا ہے, اجرکم اللہ. ام لیلا بار بار اس ضعیفہ کو دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو دیکھے جا رہا ہے, میرے بیٹوں کو دیکھے جا رہی ہے. ایک مرتبہ ام لیلا سے رہا نہیں گیا, قریب آئی, اے ضعیفہ میں بڑی دیر سے دیکھ رہی ہوں تو اس نیزے پہ جو سر ہے اس کو بار بار دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ ضعیفہ جب جملہ کہتی, کہے بی بی میں اپنے خدا سے یہ دعا کر رہی ہوں کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہوتی. اچھکم اللہ. ام لیلا تڑپ گئی, اے ضعیفہ یہ نہ کہ میں اس کی ماں ہوں, ابھی زندہ ہوں. اللہ اکبر. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.